السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ کہف کی آیت نمبر 48 اور 49 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوردُوا، اور وہ سب پیش کیے جائیں گے۔ اوردو کو دیکھیں تو عین را اور ضاد یا دواد عرض کیا ہوتا ہے؟ پیش کرنا۔ تو یہ پیسو ہے، چونکہ شروع میں پیش اور آخری سے پہلے زیر ہے، تو وہ پیش کیے جائیں گے۔ آپ کہیں گے آخری سے پہلے زیر نہیں ہے، واو الف تو جمع کی علامت ہے نا، دواد سے پہلے جو زیر آ رہا ہے رے کے اوپر، را کے اوپر، تو یہ زیر ہی ہے نا۔ اصل تو اس کا روٹ ورڈ عین را دواد ہے۔ تو جب شروع میں پیش آئے، آخری سے پہلے زیر آئے تو پیسو ہوتا ہے، پیش کیے جائیں گے، پیش ہوں گے نہیں۔ وَأُوردُوا، اور وہ سب پیش کیے جائیں گے، علی ربی کا، آپ کے رب پر، صفا، صفیں باندھے۔ یہ صف جو ہے سواد سے، یہ صفیں، قطاریں۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، لام تاکید کا ہے، قد یقیناً، لقد یقیناً، بلا شبہ، جئتمونا، تم آئے ہو ہمارے پاس، نا کا معنی ہمارے پاس، جے آئے ہو، جئتمونا جمع کی علامت ہے، تم ہمارے پاس آئے ہو، کما، جس طرح، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، خالق اور خلقت کے الفاظ اردو کے آپ بنا سکتے ہیں یہاں سے۔ اولا مرہ، پہلی بار، اول پہلی، مرہ بار، پہلی بار جیسے ہم نے پیدا کیا اسی طرح تم آئے ہو۔ بلکہ، زعمتم، تم نے زوم بنا رکھا تھا۔ اردو میں زوم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تم نے گمان کیا تھا، تم نے تو گمان کیا تھا، زعمتم الن نجعل، کے معنی کہ لن، ہرگز نہیں، کہ ہرگز نہیں، نجعل، ہم مقرر کریں گے، ہم بنائیں گے، کہ ہرگز ہم نہیں بنائیں گے، لکم، تمہارے لیے، لکم موعدہ، کوئی وعدے کا وقت۔ موعدہ کو دیکھیں تو وا عین دال ہے، آگے ہے لگا دیں، وعدہ بن جائے گا۔ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، بنائیں گے نہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور وہ سب اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اس طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ، اور رکھی گئی، وضع پھر دیکھیں، واو، ضاد اور عین، وضع کرنا، بنانا، رکھنا، اور اس میں بھی واو کے اوپر پیش ہے اور ضاد کے نیچے زیر ہے، تو یہ پیسو ہے۔ وَوُضِعَ، اور رکھی گئی، الکتاب، و کتاب یعنی نامہ اعمال، فترا، پھر آپ دیکھیں گے، المجرمین، مجرموں کو، مشفقین، سب ڈرنے والے۔ یہ جو مشفقین ہے، آخر میں یا نون تو جمع کی علامت ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے شین فا قاف، شفق۔ شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو
وہ اس وقت جہاں غروب ہوتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں، جب روشنی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اندھیرا اوپر آ رہا ہوتا ہے، اور اس سے شفیق اور شفقت کے لفظ بھی بن سکتے ہیں اردو کے۔ عربی میں اس کے دو معنی ہیں، ایک شفق کا معنی مہربانی، عنایت، جیسے شفیق اور شفقت ہے، آپ کہتے ہیں شفقت فرمائیں، اور ایک اس کا معنی ڈرنا۔ تو عام طور پر جب اس سے پہلے ان ہو تو پھر اس کا معنی ڈرنا ہوتا ہے، من ہو فی ہو تو اس کا معنی محبت شفقت ہوتا ہے۔ تو یہاں تو یہ فاعل کی حیثیت میں ہے، فاعل کی طرح مشفقین، تو نہ مفعول کی حالت میں ہے، مشفقین سب ڈرنے والے، مما اس سے جو، فی ہی اس میں، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہیں گے، یا ویلتنا ہائے ہماری بربادی۔ یہ آپ لفظ بار بار پڑھ چکے ہیں، کبھی یا ویلتنی، کبھی یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما کیا، لحاظ الکتابی، لام کے لیے ہوتا ہے، اس حاضل کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر نہیں وہ چھوڑتی، غدر میں نے کل بھی بتایا تھا، خلل کو کہتے ہیں جب غدر مچ گیا، ہلچل مچ گئی، تو جب اس کا معنی غدار بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی چھوڑنا بھی ہے۔ اصل میں خلل جو ہے وہ خلائی ہوتی ہے نا، وہ جگہ چھوٹ جاتی ہے، اسی لیے خلل اسے کہتے ہیں۔ لا یغادر نہیں وہ چھوڑتی، صغیرتن صغیرتم ولا کبیرہ نہ چھوٹی اور نہ بڑی، کبیر بڑی، اکبر سے اکبر، صغیر اصغر سے چھوٹی، الا مگر، احصاہا اس نے شمار کر رکھا ہے، احصاہا اس نے گھیر رکھا ہے، اس نے شمار کر رکھا ہے۔ تو چھوٹی اور بڑی بڑی ہر چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ ولا کس نے، کتاب نے، نامہ مال نے، ولا یظلم اور نہیں وہ ظلم کرتا، کون، اللہ، ربو کا تیرا رب، احدا کسی ایک پر۔ با محاورہ ترجمہ سنیے، اور کتاب کو یعنی نامہ مال کو رکھا گیا کہاں پہ، ان کے ہاتھوں میں، یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم سب ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو اس میں ہوگا، اور وہ سب کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، اس نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی، یعنی ہر چیز ہمارا ہر عمل لکھا ہوا ہے اس میں، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے، اور وہ سب پائیں گے۔ میں نے یہ چھوڑ گیا تھا، وجدو اور وہ سب پائیں گے، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے، لائن چھوٹ گئی تھی، حاضرہ موجود، اور وہ سب اس کو پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ اور اللہ ظلم نہیں، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب پورا ہو گیا، ہمارا سبق بھی پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے رب کی 2 یا 3 آیتیں روزانہ پڑھتے ہیں، یہ اس کی توفیق ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کو صف در صف، صفوں میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں، صفیں بنا کر سب پیش ہوں گے، اور اللہ ان کو جبرن پیش کر دے گا، جیسے ملزموں کو پیش کیا جاتا ہے دنیا میں۔ آپ دیکھتے ہیں تو جتنی بھی مخلوقات ہے وہ صف در صف اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، اور
تم بلا شبہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے جیسے انسان کو پیدا کیا اسی طرح انسان حاضر ہوگا، اتنے بڑے مجمع میں بھی اکیلا ہوگا جیسے کیلا پیدا ہوتا ہے، اتنے بڑے مجمع میں وہ بغیر کپڑوں کے آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آتا ہے، کوئی جوتا نہیں پہننا ہوگا، کوئی پگ نہیں باندھی ہوگی، کوئی ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوگی، تو اسی طرح آئے گا جیسے پیدائش کے وقت اس دنیا میں آیا تھا۔ اور پیدائش کے وقت بچہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اسی طرح وہاں انسان بھی بڑا کمزور ہوگا، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے، اتنا سخت وقت ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی اس حدیث کا پتہ چلا، پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگ اس طرح بغیر لباس کے، بغیر ختنے کے، بغیر جوتوں کے اکٹھے کیے جائیں گے قیامت والے دن۔ تو فرمانے لگیں کہ اللہ کے رسول اس طرح پردے کا کیا بنے گا جب لوگ اس طرح ہوں گے سارے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اتنی سختی ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کی آنکھیں اوپر لگی ہوں گی کہ بنتا کیا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا اس وقت۔ آگے اللہ فرماتا ہے تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم کوئی ایسا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے جس میں حساب کتاب لیا جائے، وعدے کا وقت ہم بنائیں گے نہیں۔ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ مر گیا اور مٹی ہو گیا، کچھ نہیں ہوگا، دنیا میں جو مرضی کرو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں ہمیں جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ کتاب کو یعنی نامہ اعمال کو ان کے ہاتھوں پہ رکھ دیا جائے گا، اور مجرموں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں بنتا کیا ہے، اور اس میں وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کسی کو آپ نے انتہائی چھوٹی نیکی کی تھی تو وہ بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے، ہر چیز کو وہ پائیں گے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کسی نے کسی کی مدد کی تھی اور اس میں اس کی نیت خراب تھی، نیت دکھاوے کی تھی، تو وہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ اس کی نیت خراب تھی، یعنی اس نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ یعنی ایک ایک ذرہ جو ہے وہ لکھا ہوگا۔ تو دیکھ لیں آج ہم اپنے اعمال کو، پہلے تو شیطان کے ہم ہتھے چڑھے رہتے ہیں، اچھے کام نہیں کرتے، اگر کر لیں تو وہ دکھاوے میں ڈال دیتا ہے کہ کسی کو بتائیں کہ میں یہ بڑا کام کر رہا ہوں، میں یہ، جب اس کو بتا دیا یہ نیت رکھ کے کہ وہ بڑا کہے گا جی میں یہ تو بڑا خیال رکھتا ہے، بڑا غریبوں پر مہربانی کرتا ہے، تو بس مارا گیا بندہ، ریاکاری ہو جائے گی۔ پہلے وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، پھر نیکی کر لیں تو نیکی کو چھوڑتا نہیں ہے، کوشش کرتا ہے کہ نیکی برباد ہو جائے گی، یا کسی سے شرک کروا دے گا کہ سارے عمل ہی برباد ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمارے جو اللہ کی توفیق سے ہم نیک کام کریں ان کو سنبھال کے بھی رکھیں، تو وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اور کتاب میں ہر چیز ہوگی، اور اس دن جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں آ گئے وہ مارے جائیں گے۔ اور اس میں سب کچھ لکھا ہوگا، اور تیرا رب کسی پر بالکل ظلم نہیں کرتا، کوئی ظلم نہیں کرتا۔ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے کیے پر جائیں گے، جن کو سزائیں ملیں گی وہ اپنے کیے پر وہ سزائیں حاصل کریں گے۔ اللہ تو مہربان ہے، اس نے آپ کو دل، دماغ، عقل سب کچھ دیا ہے، وقت دیا ہے، تندرستی دی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھیں یا دنیا کے کاموں میں لگے رہیں۔ آپ اپنے علم کو دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کریں یا دنیا کی بربادی کے لیے استعمال کریں۔ آپ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں، ہاتھ سے، پیسے سے، زبان سے، یا پھر دل میں ہی برا جانے ان کو جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں،
یا پھر آپ ان کی چیزیں کھا کھا کے آپ دشمنوں کی، ظالموں کی مدد کریں اور ان غزہ کے مسلمانوں پر ظلم میں اپنا حصہ ڈال دیں، یہ آپ پر ہے، یہ وقت آپ کے پاس ہے۔ اور علماء جو ہیں جو سارے مسائل بیان کرتے ہیں لیکن اس جہاد کی بات نہیں کر رہے، مسلمانوں پر ظلم کی بات نہیں کر رہے، اور یہاں اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ بیان کیوں نہیں کر رہے، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم باقی باتیں بیان کرتے رہے اور ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کہا، اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیوں نہیں سنائے لوگوں کو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔